خلیفہ منصور اپنے شہر میں ایک جگہ بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک غمگین اور پریشان حال شخص کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ خلیفہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ اس پریشان حال شخص کو خلیفہ کے روبرو بلایا گیا۔ خلیفہ نے اس کا حال پوچھا تو وہ بولا کہ میں تجارت کی غرض سے باہر گیا ہوا تھا، بہت سا مال لے کر گھر آیا اور سارا مال اپنی بیوی کے سپرد کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد میری بیوی نے مجھے بتایا کہ سارا مال چوری ہو گیا ہے، حالانکہ گھر میں نہ کوئی ناقب لگی دیکھی اور نہ چھت ہی اکھڑنے کا کوئی نشان۔ خلیفہ نے پوچھا، تمہارے نکاح کو کتنا عرصہ گزرا؟ اس نے بتایا کہ 1 سال۔ پھر پوچھا کہ کیا وہ کنواری تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ دوسرے خاوند سے اس کی کوئی اولاد ہے؟ کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ وہ جوان عمر ہے یا سن رسیدہ؟ اس نے بتایا 9 عمر ہے۔ منصور نے ایک عطر کی شیشی منگوائی۔ اس عطر میں بڑی تیز خوشبو تھی اور یہ عطر صرف منصور ہی کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ یہ شیشی اسے دے کر کہا کہ اسے استعمال کرو، اس کے اثر سے تمہارا غم جاتا رہے گا۔ جب یہ پریشان حال شخص واپس ہو گیا تو منصور نے اپنے 4 معتمد خادموں کو بلا کر وہ عطر سنگوایا اور کہا کہ تم میں سے ہر ایک شہر کے ایک دروازے پر جا کر چکر لگائے اور جو آنے والا تمہارے قریب سے گزرے اور اس میں سے تمہیں یہی خوشبو آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ ادھر وہ پریشان حال شخص عطر کی شیشی لے کر گھر گیا اور وہ شیشی اپنی بیوی کو دی اور کہا، یہ مجھے امیر المومنین نے دی ہے۔ اس نے سونگھ کر اپنے اس آشنا کو بلا بھیجا جسے اس نے سارا مال دیا تھا اور اس نے اسے وہ شیشی دی اور کہا، یہ بے مثل عطر لو اور اسے لگاؤ، یہی عطر امیر المومنین نے میرے شوہر کو دیا ہے۔ اس نے وہ عطر لیا، اپنے کپڑوں اور بدن پر مل لیا اور پھر شہر کے ایک دروازے سے گزرا۔ اس دروازے پر جو خادم متعین تھا اس نے اس کے بدن سے وہی خوشبو محسوس کی اور اسے پکڑ کر منصور کے پاس لے آیا۔ منصور نے اسے پوچھا کہ یہ عطر کہاں سے لیا؟ اس نے کہا، میں نے خریدا ہے۔ منصور نے پوچھا، کہاں سے؟ تو وہ گھبرا گیا۔ منصور نے پولیس افسر کو بلایا اور کہا کہ اسے لے جاؤ، اگر یہ چرایا ہوا مال جو اس قدر ہے واپس کر دے تو اسے چھوڑ دینا اور اگر نہ دے تو اسے 1000 کوڑے مارنا۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو منصور نے پولیس افسر کو پھر تنہا بلایا اور کہا، اسے ڈراؤ دھمکاؤ مگر مارنا مت۔ چنانچہ پولیس افسر نے اسے جیل میں بند کر دیا اور اسے ڈرایا دھمکایا تو اس نے چرائے ہوئے سارے مال کا اقرار کر لیا اور سارا مال حاضر کر دیا۔ منصور کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے اس کے مالک کو طلب کیا اور پوچھا، اگر ہم تمہارا سارا مال تمہیں دے دیں تو تم اپنی بیوی کے بارے میں مجھے اختیار دو گے؟ اس نے کہا، ضرور۔ منصور نے کہا، اچھا یہ اپنا مال سنبھالو اور میں تمہاری بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم اسے اس طلاق کی اطلاع دے دو۔ ماخذ کتاب الازکیہ از امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 71۔ سبق: ایسی بری عورت پریشانی اور نقصان کا موجب ہوتی ہے اور اس سے کنارہ ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ارباب حکومت کو اللہ تعالیٰ فراست و دور اندیشی کی نعمت عطا فرمائے تو بڑی سے بڑی مشکل کو بھی وہ اپنی تدبیر و حکمت سے حل کر لیتے ہیں۔